اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کے جو سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور صاحب، جی ہاں، ان کا لب و لہجہ بڑا سخت ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک جھلکی سناتا ہوں. سنیں جی علی امین گنڈا پور صاحب کا لب و لہجہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر ڈالنے والوں، پہلے تو اپنی نشاندہی کرنے کی جرات پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے. میں کس سے پوچھوں؟ آئی جی پنجاب میرا مجرم ہے، مریم نواز ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا کوئی اور ہے. اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر جرات ہے، اپنا نام بتاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تم سے کیسے نمٹتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کلپ کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کس سے پوچھوں کہ عمران خان پر مقدمات کون بنا رہا ہے. تو کبھی وہ شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں، کبھی مریم نواز کا نام لے رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کا نام لے رہے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے سارے معاملے سے، لیکن لب و لہجہ ان کا بڑا سخت ہے. یا کہتے ہیں یا پھر کوئی اور ہے. تو گور صاحب آپ کو بھی نہیں پتا کہ عمران خان پہ کیس کس نے بنائے ہیں؟ میر صاحب اب وہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہے اور بہت اچھا پلے کر رہے ہیں اور عوام کے جذباتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی. جب سوات جلسے میں ہم گئے تھے، سوات میں بڑی دنیا نکلی ہوئی تھی اور میں بھی تھا، اور اس وقت بڑا بارش بہت زیادہ تیز تھی، تو ہم نے پروگرام کم بھی کر لیا اور وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہی وجہ سے، کیونکہ یہ پبلک ایک سینٹیمنٹ ہے. آپ دیکھو پبلک اینگر کو ونٹ کرنا پڑے گا، اور پبلک اینگر کو ونٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی انوالو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کر کے کسی ایکسیڈنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی جمہوریت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ وہ بڑے اچھے طرح جانتے ہیں. وہ اب یہ جب وہ بات کرتے ہیں پبلک میں آ جاتے ہیں اس طرح، تو وہ پبلک سینٹیمنٹ لوگوں کے نظر میں لے کے آتے ہیں. صاحب اقتدار والوں کو، جس کو میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا، پاور بروکر والوں کے سامنے وہ لے کے یہی آ رہے ہیں کہ یہ پبلک اینگر ہے، ان کو ونٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس نکال رہے ہیں، آپ بہانے لگا کر کے کیس کو بڑھا رہے ہیں، آپ ان کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، اور کیس پہ کیس بنتے جا رہے ہیں، اور نہ صرف خان صاحب پہ بلکہ لیڈرشپ پہ بھی کیسز بن رہے ہیں. اور آپ کی کیس کی کوئی کیسز بھی ایسے کہ کوئی نہ کوئی نام آپ ان کو دے دیں، کہیں بھی پولیس اسٹیشن ہو اور کوئی بھی پوائنٹ ہو، وہ چاہے لڑکی ہو، لڑکا ہو، میل ہو، فیمیل ہو، لیڈرشپ ہو، آپ سب کے خلاف ایسے کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا نیٹ وائڈ آپ اتاریں گے، وہ کریں گے، ڈالیں گے، تو obviously ملک کا تو نقصان یہ ہوگا. جو آپ کی جو تحریک تحفظ آئین ہے، جس میں آپ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچا وہ؟ ابھی تک جو تحریک ہم چلا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آن بورڈ آئیں گے، اور ہم 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ آگے جا رہے ہیں. خان صاحب کے لیے تو چلا ہی رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کسی صورت رگ نہ ہو. اس سے رگ الیکشن کا بھی کچھ آؤٹ پٹ ہو، بٹ الیکشنز کا بھی رگ نہ ہو. اس میں جو لوگ رول پلے کرتے ہیں وہ رول پلے نہ کرے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو، وہ اپنا رول پلے کر سکے. جو عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اسمبلی میں جائیں. اور دوسرا ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو. ساری پرابلم لوگوں کو یہاں سے ایک شروع طرف آپ سن رہے ہیں ہم کہ عید کے بعد کوئی بہت بڑا ایک اپوزیشن کا الائنس جو ہے اس کو آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اس کا اعلان کریں گے. دوسری طرف آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ عید کے بعد آپ لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہمارے خلاف تو کریک ڈاؤن آلریڈی آن اٹس وے ہے، اور وہ تو شروع ہے. بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. آج شبلی فراز صاحب کے گھر بھی چلے گئے، کہتے ہیں جی ہم آپ کے انکروچمنٹ ختم کر رہے ہیں. انکروچمنٹ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے، وہ تو گزشتہ 20 سالوں سے یہاں اسلام آباد میں مقیم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے. تو ابھی آج جاتے ہیں آپ اور آپ کرتے ہیں کیا دکھاتے ہیں. ہمارے سینٹرل آفس کو پاس آ گئے، میں خود وہاں پہنچ گیا. ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے کبھی پی ٹی آئی کو کبھی نوٹس ہی نہیں بھیجا. اگر آپ کے پاس رسیدیں تو وہ دکھائیں. اگر آپ نے پی ٹی آئی کو نوٹس کبھی لکھا وہ نوٹس دکھائیں. نہ ان کے پاس نوٹس تھا پی ٹی آئی کے نام، نہ ان کے پاس کوئی رسید تھی. تو ہم تو یہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوشش تو ہمارے خلاف تو بہانہ ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہانے اب ختم ہونے چاہیے، کامن سینس پریویل ہونے چاہیے. دس از انف. اب بجٹ بھی آنے والا ہے، تو یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی آپ نہیں دیکھ رہے، اس میں معاشی ایشوز جو ہیں، معاشی مسائل پس منظر میں جا رہے ہیں. ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں وہ اپنے ساتھ جو زیادتیاں ہیں اس پہ
زیادہ بات کرتی ہے، جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ بات ہی نہیں کرتی. جو حکومت ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس میں عوامی مسائل پہ بھی بات نہیں کر رہی، لیکن اگر قانون سازی کی طرف بھی جا رہی ہے، IMF کو بھی دیکھ رہی ہے اور یہ کام کر رہی ہے، ان کے انسٹرکشن پہ جو چل رہی ہے وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے. آج کا دن کا میں بتا رہا ہوں 4 قوانین کو انہوں نے رکھا ہے. پوسٹل سروس کا رکھا ہے، NHA کا رکھا ہوا ہے، میری ٹائم کا رکھا ہوا ہے. اس میں شپنگ والوں میں چینجز کرنا چاہتے. کیا آرڈیننس لے کے آئے، کہتا ہے کمیٹی میں ریفر کیا. کمیٹی میں 20 ممبر ہوا کرتے ہیں رول کے مطابق. رول ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے وہاں بحث کرنی ہے. منیمم 10 ممبران صاحبان ہو تو ہوں. 4 ممبر اپنے بٹا کے کہا یہ انہوں نے امینڈمنٹ کر دی اور واپس بھیجا. اور کتنے ٹائم میں 6 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک 4 قوانین میں کہتا ہے کہ ہم نے چینجز کیے. اور 4 قوانین کی جو چینجز ہے وہ کتنے پیجز پہ مبصر ہیں؟ 24 پیجز میں کہتے ہیں آدھا گھنٹہ میں چینجز کر کے ہم نے لے کے آیا. ہم میں سے کسی ایک نے بھی ان کو جوائن نہیں کیا. ہماری کوئی کمیٹی ابھی نہیں ملی، لیکن حکومت نے کیسے نوٹیفائی کیا کہ ہماری کمیٹی بھی ممبران صاحبان ہوئے اور لا کو آگے اسمبلی میں بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. تو لیکن دوسری آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو انیکا مہدی صاحبہ کا جو ایشو ہے اس پہ اسپیکر نے رولنگ دی، ایاز صادق صاحب نے ایک رولنگ دی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر نے دی. آپ کو لگتا ہے اسپیکر کا آفس جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کو ڈائلاگ کروانے میں کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ میں نے بارہا اسمبلی پہ کہا اور میرے باقی کولیگز نے بھی باہر کہا ہے، بلکہ میں نے تو ایک فرنٹ کر کے کہا ہے اسپیکر صاحب کو کہ وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ یو، ٹو ڈیفینڈ یو، ٹو سپورٹ یو. لیکن آپ پارٹی کے چنگل سے تو نکل ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس بیٹے. ہم آپ کو ٹائم مانگتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر مانگتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں دیا. آج بھی انیکا مہدی کو ٹائم ملا، عمر صاحب والے ایشو پہ ہم واک آؤٹ کرے، ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. انیکا مہدی صاحبہ کے ایشو پہ ہم نے بڑا انسسٹ کیا. سو دس از ناٹ دا وے کہ آپ پارلیمنٹ میں کنڈکٹ کرتے ہیں پروسیڈنگز. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، ایچ اینڈ ایوری ممبر آپ کے لیے ایکول ہے. اگر وہ ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ نے جب واک آؤٹ کیا قومی اسمبلی سے تو کسی اور جماعت نے آپ کا ساتھ دیا؟ نہیں، ہمارے تو صرف PTI کا ایک ٹوکن ہے، ہم PTI والی کر رہے تھے، جو مطلب PTI اور سنی اتحاد کونسل یہ ہم نے کر دیا، اور یہی ہم اپوزیشن میں. اچھا، اور آخر میں یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے مولانا اور ہمارے ساتھ ہمارے جو اتحادی فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد وہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی پریس کانفرنس کریں گے یا کوئی مشترکہ جلسہ ہوگا؟ مشترکہ جلسہ بھی ہو سکتا ہے، پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہماری بات چیت چل رہی. اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی ہماری میٹنگ ہوگی اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ ان کے ساتھ ملے گی اور ہم طے کرتے رہیں گے اپنے TORs. تو امید ہے انشاءاللہ کہ عید کے فوراً بعد اس میں بڑا پیش رفت ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.